بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مساوات۔ آج ہم انسان مختلف مذاہب، فرقوں، ذاتوں اور حیثیتوں میں بٹے ہوئے ہیں اور اس بنا پر ایک دوسرے پر فوقیت اور فضیلت کے قائل ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ اس بنا پر جھگڑے اور لڑائی بھی کرتے ہیں، حتیٰ کہ قتل اور غارت گری کی نوبت آ جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس لحاظ سے یہ دونوں بزرگ دنیا کے تمام انسانوں کے ماں اور باپ ہوئے اور سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ پیدائشی طور پر سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور سب برابر ہیں، اور جو برادری اور خاندان ہیں وہ صرف اور صرف شناخت اور پہچان کے لیے ہیں۔ جہاں تک رتبہ کے اعتبار سے افضل اور اعلیٰ ہونے کا تعلق ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ جس کا تقویٰ اور پرہیزگاری، سوچ و فکر، عمل و فعل، اخلاق و کردار جتنا عمدہ اور اچھا ہوگا وہ اتنا ہی عند اللہ معزز اور مکرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر واضح طور پر اعلان فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ دیکھو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت اور امتیاز نہیں، مگر ہاں تقویٰ کے سبب فرق ہو سکتا ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے۔ پس کسی علاقے کے رہنے والوں کو دوسرے علاقے کے لوگوں پر، مثلا کسی بنگالی کو بہاری پر یا کسی گجراتی کو مراٹھی پر یا مراٹھی کو مارواڑی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اسی طرح کسی شیخ کو پٹھان پر یا پٹھان کو خان پر یا خان کو میمن پر۔ اس سے بھی آگے مجھے کہنے دیجئے کہ کسی دلت کو برہمن پر یا برہمن کو دلت پر کوئی فضیلت یا فوقیت نہیں۔ ہاں، اگر ایک کا تقویٰ دوسرے سے بڑھا ہوا ہے تو زیادہ تقویٰ والے کو کم تقویٰ والے پر یقیناً فضیلت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، چاہے اس کا خاندان یا علاقہ کچھ بھی ہو۔ کسی بھی ترقی یافتہ مہذب قوم، سوسائٹی یا ملک کے لیے یہ ایک بہترین اصول ہے۔ اس کو نظر انداز کر کے کوئی ملک نہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ اس ملک میں انصاف اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کے جن ممالک میں اپنے شہریوں کو انصاف اور حقوق دلاتے وقت ان کی ایمانداری اور حب الوطنی کے بجائے ان کی ذات پات اور نسل کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں حقوق پامال ہوتے ہیں اور انصاف و مساوات ایک خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارا ملک بری طرح سے اس مرض میں مبتلا ہے۔ روزانہ کئی لوگوں پر اس لیے ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ دلت یا اقلیتوں سے اس کا تعلق ہے، اور ظالموں کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اکثریتی طبقہ سے ہے یا وہ برہمن ہے۔ کسی بھی قوم یا ملک کے باشندوں میں جب تک آپسی بھائی چارہ اور محبت پیدا نہیں ہوگی تب تک وہ ملک ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ملک کے سربراہان اور باشندوں کے درمیان گہرا ربط ہو، یعنی پیار و محبت اور ہمدردی کا تعلق ہو، ہر کوئی ہر کسی کو اہمیت دیتا ہو، عزت و احترام کرتا ہو، ہر کوئی دوسرے کے حقوق کو ادا کرتا ہو، اونچ نیچ کا فرق نہ ہو، خاندان یا حسب و نسب کا کوئی امتیاز نہ ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، تبھی کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے، ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے، ورنہ پھر ہلاکت و بربادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہم کو اور ہمارے ملک کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.